اللهم عجل لوليك الفرج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. خیران عزیز، واجبات نماز کے حوالے سے ہم گزشتہ گفتگو میں بات کر چکے ہیں. آج ہم کچھ گفتگو مبطلات نماز کے حوالے سے کریں گے. جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ جب نماز گزار تکبیرۃ الاحرام ادا کرتا ہے، تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے، تو پھر اس کی نماز شروع ہو جاتی ہے. یعنی اس وقت سے لے کے نماز کے ختم ہونے تک اس پہ بعض کام حرام ہو جاتے ہیں. اگر نماز میں سے وہ ان میں سے کوئی کام بھی انجام دے تو اس کی نماز باطل ہوتی ہے. یعنی ان چیزوں کو کہتے ہیں مبطلات نماز، وہ چیزیں جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں. اچھا، نماز کو باطل کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ اس میں پہلی چیز تو یہ کہ نماز کی شرطوں میں سے اگر کوئی ایک شرط فوت ہو جائے، یعنی نماز کے جو ہے اسی طریقے سے یعنی کوئی ایسا فعل اس سے سرزد ہو جائے جس سے وضو یا غسل باطل ہو جائے. اسی طریقے سے کھانا پینا ہے، بات کرنا ہے، ہنسنا ہے، رونا ہے، قبلے کی طرف پشت کرنا ہے. جیسے پہلے عرض کیا کہ ارکان نماز میں سے کسی کو کم یا زیادہ کرنا یہ بھی نماز کے باطل کرنے کا سبب بنتا ہے، یا حالت نماز کا توڑ دینا. اسی طریقے سے ہاتھ کا باندھنا، یا سورہ حمد کے بعد آمین کہنا، یا کسی ایسے شک کا پیش آنا جو نماز کے باطل ہو جانے کا سبب ہو. جیسے پہلے عرض کیا کہ اگر نماز کے دوران اس کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے کوئی ایک شرط جو ہے وہ ختم ہو جائے یا فوت ہو جائے تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر نماز کے دوران اس کے علم میں آ جائے کہ جس جگہ پہ نماز ادا کر رہا ہے وہ جگہ غصبی ہے تو وہ نماز باطل ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر نماز کے دوران وضو باطل ہو جائے یا کوئی ایسا سبب پیش آئے کہ جس کی وجہ سے جو ہے یعنی اس کا وضو یا غسل باطل ہو جائے تو یہ نماز کے باطل ہونے کا سبب بن جائے گا. اسی طریقے سے اگر نمازی نیند میں سو جاتا ہے، اس کی حالت میں یہ تغیر رونما ہوتا ہے تو بھی نماز باطل ہو جائے گی. اگر سجدے کی حالت میں نیند سے بیدار ہو اور اس کو شک ہو کہ وہ نماز کے آخری سجدے میں ہے یا سجدہ شکر میں ہے، یعنی یہ کہ اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں نماز جو ہے مثلاً ادا کرنے کے بعد، آخری سجدہ کرنے کے بعد، نماز کا سلام پھیرنے کے بعد سجدہ شکر میں گیا تھا، اس وقت مجھ پہ نیند کی کیفیت طاری ہوئی ہے، یہی آخری سجدہ ہے، تو بھی اسے نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے. اب اسی طریقے سے بات کرنے کے حوالے سے اگر جان بوجھ کے وہ کوئی ایسی بات کہے یا کوئی ایسا کلمہ کہے کہ جس سے وہ کسی کو کچھ سمجھانا چاہتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. اگر تو جان بوجھ کے کوئی کلمہ بولے، مثلاً جس سے کوئی بات پہنچانا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر پہنچانا نہیں چاہتا تھا مثلاً، لیکن یہ کہ کوئی اس سے نکل گئے، کوئی اس نے بول دیا ہے کوئی دو یا دو سے زیادہ حروف، تو احتیاط واجب ہے کہ اس کو نماز دوبارہ ادا کرنی پڑے گی. لیکن یہ ہے کہ اسی طریقے سے اگر وہ نماز کو خود تو وہ کسی کو سلام نہ کرے، لیکن اگر کوئی دوسرا اس کو سلام کرے تو اس کا جواب دینا اس پہ واجب ہے، لیکن یہ کہ فقط سلام کو پہلے ذکر کرے. مثلا جیسے السلام علیک، یعنی علیکم السلام نہ کہے، سلام کو پہلے کہے السلام علیک یا السلام علیکم، اس حد تک. اگر نمازی عمدن آواز کے ساتھ ہنستا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ اگر فقط مسکراتا ہے تو مسکرانے سے نماز باطل نہیں ہوتی. اسی طریقے سے اگر دنیا کے مسائل کے لیے، دنیا کے کام کے لیے جان بوجھ کے گریہ کرتا ہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ
بغیر آواز کے گریہ کرنا یا خوف خدا سے گریہ کرنا یا آخرت کے لیے گریہ کرنا، اگرچہ آواز کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ یعنی اگر خوف خدا کے لیے گریہ کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، روتا ہے اپنے گناہوں کے خوف سے یا پروردگار عالم کی خشیت الہی سے، اگر یہ کہ گریہ کرتا ہے اور اس کی آواز بلند ہو جاتی ہے، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے جو ہم نے کہا تھا کہ قبلے کی طرف پشت کرنا، اگر جان بوجھ کے قبلے سے اس قدر منحرف ہو جائیں کہ یعنی اس طریقے سے قبلے سے آپ کہہ لیں کہ رخ موڑ لے کہ دیکھنے والا جو دیکھے وہ یہ مثلاً ظاہر ہے یعنی ان کو نظر آ رہا ہو کہ یہ رو بقبلہ نہیں ہے، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر سہون اپنے پورے چہرے کو قبلے سے دائیں یا بائیں تھوڑا سا اس نے پھیرا ہے، تو پھر بھی احتیاط واجب ہے کہ اپنی نماز کو دوبارہ پڑھے۔ لیکن یہ کہ اگر قبلے سے اتنا منحرف ہوا کہ دائیں اور بائیں کی سمت تک نہ پہنچائے، تھوڑا سا معمولی سا اس کا رخ ذرا سا پھر گیا، تو اس صورت میں اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے نماز کے دوران کوئی ایسا کام کرنا جس سے نماز کی شکل بگڑ جائے، جیسے بہت زیادہ جھک جانا یا تالی بجانا یا اس طرح سے کوئی بھی ایسا کام کرنا، اگرچہ سہون ہی کیوں نہ کیا ہو، وہ نماز کے باطل ہونے کا سبب بن جائے گا۔ اسی طریقے سے ظاہر ہے نماز کے دوران اتنی دیر خاموش ہو جائے کہ دیکھنے والے کو پتہ نہ چلے، کہ دیکھنے والے کو لگے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ جیسے ہم نے کہا کہ ظاہر ہے سوائے ظہر اور عصر کے باقی نمازوں میں مثلاً جیسے عموماً مرد حضرات جو ہیں وہ تھوڑی سی زیادہ اونچی آواز میں پڑھتے ہیں، خواتین کا والیوم اتنا ہوتا ہے کہ وہ صرف خود کو سن سکیں، ٹھیک ہے، تو وہ اتنا کہ سنائی مثلاً پتہ چل رہا ہو کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، محسوس ہو رہا ہو کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر یوں نہ ہو اور بالکل ساکت خاموش کھڑے ہوں، یعنی دیکھنے والے کو ظاہر ہے یہ چیز محسوس نہ، یعنی وہ یعنی یوں نہ کہیں کہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو وہ یہ کہ نماز باطل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے واجب نماز کو توڑنا حرام ہے، لیکن مجبوری کی حالت میں بعض موارد ایسے ہیں جہاں واجب نماز کو توڑ سکتا ہے، مثلاً اپنی جان کی حفاظت کے لیے یا کسی کی جان کی حفاظت کے لیے یا مال کی حفاظت کے لیے یا جانی یا مالی ضرر سے بچنے کے لیے۔ مثلاً اگر کسی کے سامنے کوئی شخص ڈوب رہا ہے یا یہ کہ کسی کے سامنے کسی بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اچانک سے کچھ ایسا ظاہر ہے اس کی توجہ ہے کچھ ایسا ہو جائے گا کہ جس کے یعنی اب یہ کہ اس وقت اس کے لیے لازم ہے، یعنی یہ کہ اس چیز کو بچانا یا جان کی مال کی حفاظت جو ہے اس کو اس ضرر سے بچنے کے لیے اگر وہ نماز کو توڑتا ہے تو جائز ہے۔ اسی طریقے سے جیسے ہم نے کہا تھا کہ ہاتھ نہیں باندھ سکتا، یعنی غیر شیعہ لوگوں کی طرح جس طریقے سے غیر شیعہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، اگر شیعہ امامیہ مکتب کا پیروکار اس طریقے سے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح ان لوگوں کی طرح آمین کہنے سے بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ یعنی اگر تو وہ عمدن آمین کہے سورہ حمد کے بعد تو نماز باطل ہے، لیکن یہ کہ اگر بھول کر کہے یا یہ کہ تقیہ کی وجہ سے کہے، یعنی کسی ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں اس کے جان کو یا اس کے مال کو اس ضرر کا اندیشہ ہے، یعنی ایسے لوگوں کے درمیان ہے اور اس نے یہ کہ اپنے مکتب کو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا اپنی جان کو کی حفاظت کے خوف سے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو چیزیں نماز میں مکروہ ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو بند رکھے۔ اچھا، اور دوسرا یہ کہ ہاتھوں سے اور انگلیوں سے کھیلنا نماز کی حالت میں مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات جو ہے نماز گزار جو ہے نماز کے کسی جز کو انجام دینے کے حوالے سے کسی شک کا شکار ہو جاتا ہے، مثلاً اسے نہیں معلوم ہوتا یہ کہ آپ کہہ لیں کہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تشہد پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے، یا ایک سجدہ بجا لایا ہے، ایک سجدہ انجام دیا، یہ دونوں سجدے، یا بعض اوقات یہ کہ کتنی رکعات پڑھی ہیں اس کے حوالے سے کسی شک کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو بعض شکوک ایسے ہیں کہ جو نماز کے باطل کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ ان شکوک میں سے پہلا تو اگر 2 رکعتی نماز مثلاً جیسے نماز صبح کی بات ہے یا 3 رکعتی نماز ہے جیسے مغرب کی نماز، اگر ان کی رکعتوں کے حوالے سے شک پیش آ جائے تو نماز باطل ہے۔
اسی طریقے سے ایک رکعت یا ایک سے زیادہ کے درمیان شک کرے، یعنی شک ہو کہ ایک رکعت پڑھی ہے یا زیادہ، تو نماز باطل ہے۔ اسی طریقے سے اگر نماز میں معلوم یہ نہ ہو کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کلاً اسے پتہ ہی نہیں ہے 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں مثلاً، اس حوالے سے وہ شک کا شکار ہو جاتا ہے، تو یہ نماز باطل ہو جائے گی۔ اچھا، اب یہاں تھوڑا سا ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کس جگہ پہ ان شکوک کی پرواہ بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ مستحب نماز انجام دے رہے ہیں، مستحب نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں، تو پھر یہ کہ یہ رکعتوں میں شک کی آپ قطعاً پرواہ نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے نماز جماعت میں جو ہے اگر آپ نماز جماعت کی حالت میں ہیں تو آپ کو جو شک ہے آپ اس شک کی پرواہ نہیں کریں گے، بلکہ جماعت کے ساتھ اپنی نماز کو انجام دیں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ سلام یعنی کر چکے ہیں، نماز کا سلام جو ہے وہ ادا کر چکے ہیں، سلام کے بعد اگر یعنی نماز کا وقت کامل ہو گیا، اس کے بعد اگر آپ رکعت کے حوالے سے یا اجزاء کے حوالے سے آپ کو شک کا شکار ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ کے لازم نہیں ہے کہ آپ اس نماز کو دوبارہ پڑھیں۔ اسی طریقے سے اگر نماز کا وقت گزر جائے، نماز کا وقت گزرنے کے بعد آپ کو شک ہو کہ آپ نے نماز پڑھی ہے یا نہیں، تو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ جو کثیر الشک ہے، یعنی بہت زیادہ شک کرتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ جو شخص جو ہے ایک نماز میں 2-3 مرتبہ شک کرے، یا یہ کہ 3 نمازوں مثلاً صبح کی نماز کے حوالے سے بھی وہ شک کا شکار تھا، ظہر کی نماز کے حوالے سے بھی جو ہے وہ پھر کنفیوزڈ ہے کہ پتہ نہیں کہ مثلاً کسی نہ کسی حوالے سے کوئی شک کر رہا ہے، یا اسی طریقے سے مثلاً عصر یا مغرب کے حوالے سے بھی، تو یہ کثیر الشک ہے، اس کو اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللهم عجل